بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ پیج 224 سیرت النبی جلسوں اور ناظرین ہیڈنگ وہی چل رہا، اسراء یا معراج، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، انبیاء اور سیر ملکوت، معراج نبوی کا وقت، تاریخ اور تعداد اور وقوع، یہ ہیڈنگ چل رہا ہے۔ آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ زیب تیرے خالص رخسار دریا کو رہے، تیری شمعوں سے تسلی بحر پہما کو رہے، وہ سبک چشم مسافر پر تیرا منظر مدام، موج رقصاں تیرے ساحل کی چٹانوں پر مدام، تو کبھی اس قوم کی تہذیب کا گہوارہ تھا، حسن عالم سوز جس کا آتش نظارہ تھا، تو کبھی اس قوم کی تہذیب کا گوارا تھا، حسن عالم سوز جس کا آتش نظارہ تھا۔ مہینہ کی تعین کے متعلق ارباب سیر کے 5 اقوال ہیں۔ کوئی ربیع الاول کہتا ہے، کسی نے ربیع الاخر کی روایات کی ہے، بعض رجب کی تعین کرتے ہیں، بعض رمضان یا شوال کہتے ہیں۔ یہ آخری روایت صدی کی ہے جس کو ابن جریر طبری اور بہقی نے نقل کی ہے۔ اس کی روایت ہے کہ معراج ہجرت سے 17 مہینے بیشتر واقع ہوئی ہے، ہجرت اوائل ربیع الاول میں ہوئی ہے، اسی بنا پر 17 مہینے بیشتر آخر رمضان ہوگا یا آغاز شوال، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ صدی پایا اعتبار سے ساقط ہے۔ واقدی سے ابن سعد نے وہ روایتیں کی ہیں، ایک یہ کہ سنیچر کی شب تھی، 17 تاریخ تھی، رمضان کا مہینہ تھا، ہجرت ربیع الاول سنہ 1 ہجری سے 18 مہینے بیشتر کا یہ واقعہ ہے۔ دوسری یہ کہ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے 17 ربیع الاول کا واقعہ ہے۔ واقدی نے ان روایات میں کسی قدر تصریح کے ساتھ دن، تاریخ اور وقت بتا دیا ہے، لیکن ہمارے علماء رجال کی عدالت میں ان کی شہادت کی کوئی بڑی قدر و قیمت نہیں رکھتی، چنانچہ ان روایتوں میں بھی جس روایت میں وقت اور تاریخ کی جس قدر تفصیل زیادہ ہے، اسی قدر وہ زیادہ نامعتبر ہے، کیونکہ اس کی سند ناتمام ہے۔ دوسرے مہینے کی روایتیں بھی اسی قسم کی ہیں۔ ابن کبتیہ دنوری المتوفی سنہ 267 ہجری میں، علامہ ابن عبد البر متوفی سنہ 463 ہجری نے رجب کی تعین کی ہے، اور متاخرین میں امام رافی اور امام نودی نے روضہ میں اس کی تیقن کے ساتھ ظاہر کیا، یقین کے ساتھ ظاہر کیا، اور محدث عبد الغنی مقدسی نے بھی اس مہینے کو اختیار کیا ہے، بلکہ 27 تاریخ کو بھی تصریح کر دی ہے، اور علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے، اور بعضوں کی رائے ہے کہ یہی قوی ترین روایت ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب کسی بات میں اسلاف کا اختلاف ہو اور کسی رائے کی ترجیح پر کوئی دلیل نہ قائم ہو تو بظن غالب وہ قول صحیح ہوگا جس پر عمل درآمد ہو اور جو لوگوں میں مقبول ہو۔ اس مسئلہ کے حل کی ایک صورت یہ ہے کہ متاخرین کے نقول قیاسات اور استنباط اور مجاولات سے جو 10 سے زیادہ مختلف اقوال پر مشتمل ہیں قطع نظر کر لیا جائے، اور دیکھا جائے کہ قدیم راویوں کی اصل تصریحات کا کیا ہیں، اور کثرت روایت اور گمان صحت کا راجح پہلو کس کی جانب ہے۔ چنانچہ یہ تصریحات حسب ذیل ہیں۔ یہ نیچے انشاءاللہ جتنی سب کی رائے ہے اس کو پیش کیا گیا ہے، مگر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کل نیکسٹ ویلاگ 1 کے ساتھ۔ آج کے 5 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے،
ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ دو سوز بلال آقا ملے، درد رضا سا سرکار عطا عشق اویس کرنی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بہارات چلی ہو۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ جب لے کے چلو گور غریباں کو جنازہ، کچھ خاک مدینے کی میرے منہ پہ سجی ہو۔ جس وقت نکیری میری قبر میں آئیں، اس وقت میرے لب سجی نہت نبی ہو۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آقا کا گدا ہوں جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ صدقہ میرے مرشد کا کرو دور بلائیں، پورا میرا سرکار ہر ارمان دلی ہو۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، محفوظ صدا رکھنا تنہا بے ادبوں سے۔ اے کاش محلے میں جگہ ان کی ملی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔